کیا ہوگا اگر مشین صرف سوالوں کے جواب نہ دے بلکہ خود فیصلے بھی کرنے لگے؟ کیا ہوگا اگر آپ صرف ایک ہدف بتائیں اور اے آئی خود راستہ تلاش کرے، منصوبہ بنائے اور کام مکمل بھی کر دے؟ اور کیا ہوگا اگر مستقبل میں انسان خود کام کرنے کے بجائے اے آئی کے ذریعے کام کروانے لگے؟ یہی وہ لمحہ ہے جہاں سے ایک نئی دنیا شروع ہوتی ہے۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین۔ پچھلے چند برسوں میں اے آئی یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے دنیا کو حیران کر دیا ہے۔ کبھی ہم صرف سرچ انجن استعمال کرتے تھے، پھر ہم چیٹ بوٹس پر آئے جو سوالوں کے جوابات دیتے تھے۔ اس کے بعد جنریٹو اے آئی سامنے آئی جس نے مضمون لکھنا، تصویر بنانا اور پروگرامنگ کرنا شروع کر دی، جیسے چیٹ جی پی ٹی یا جیمینائی وغیرہ۔ لیکن اب ماہرین کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں جسے ایجنٹک اے آئی کہا جاتا ہے۔ یہ صرف ایک نئی ٹیکنالوجی نہیں ہے بلکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ترقی کا اگلا مرحلہ ہے۔ اگر ہم اے آئی کی ترقی کو سمجھنا چاہیں تو اسے چند ادوار میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ اسے سمجھنے کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے دور میں سرچ انجن تھے، جیسے گوگل وغیرہ۔ انسان سوال لکھتا تھا اور مشین معلومات ساری فہرست کے طور پر ہمیں دکھاتی تھی۔ گوگل جیسے نظام میں ویب صفحات تک پہنچاتی تھی، لیکن ہمیں فیصلہ خود کرنا ہوتا تھا کہ کون سی معلومات درست ہے، کون سی معلومات ہمیں چاہیے اور کس سے ہم استفادہ نہیں کرنا چاہتے۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ آیا جسے بعض ماہرین فرکشن لیس براؤزنگ کہتے ہیں۔ اس میں اے آئی نے معلومات تلاش کرنے کے عمل کو بہت آسان بنا دیا۔ اب ہمیں 10 ویب سائٹس کھولنے کی ضرورت نہیں رہتی، بلکہ اے آئی نظام مختلف ذرائع سے معلومات جمع کرتا ہے اور ہمیں خلاصہ پیش کر دیتا ہے۔ یعنی معلومات تک رسائی تیز ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی فیصلہ انسان کرتا ہے۔ تیسرا مرحلہ جنریٹو اے آئی کا تھا۔ یہاں اے آئی صرف معلومات تلاش نہیں کرتی بلکہ خود مواد تخلیق بھی کرتی ہے۔ مضمون لکھنا ہو، تصویر بنانی ہو، ویڈیو کا خاکہ تیار کرنا ہو یا پروگرامنگ کا کوڈ لکھنا ہو، جنریٹو اے آئی یہ سب کام کر سکتی ہے۔ اس مرحلے میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک تخلیقی معاون بن گئی ہے، لیکن اب جو دور شروع ہو رہا ہے وہ اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ اسے ایجنٹک اے آئی کہا جاتا ہے۔ اس میں اے آئی صرف جواب دینے یا مواد بنانے تک محدود نہیں رہتی، بلکہ ایک ایجنٹ کی طرح کام کرتی ہے۔ یعنی وہ ایک مقصد کو سمجھتی ہے، منصوبہ بھی بناتی ہے، مختلف مراحل طے کرتی ہے اور کام کو مکمل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ ایک عام چیٹ بوٹ سے کہیں کہ مجھے ایک کاروبار شروع کرنے کے بارے میں معلومات دیں تو وہ آپ کو تجاویز دے گا، لیکن اگر آپ یہی کام ایجنٹک اے آئی کو دیں تو وہ مختلف اقدامات شروع کر سکتی ہے۔ وہ مارکیٹ کا تجزیہ کرے گی، ممکنہ گاہکوں کو تلاش کرے گی، قیمتوں کا موازنہ کرے گی اور شاید آپ کے لیے ایک مکمل کاروبار کا منصوبہ بھی تیار کر دے۔ یہ فرق بہت اہم ہے۔ پہلے اے آئی ایک اوزار تھی، اب وہ ایک شریک کار بن چکی ہے، آپ کے کمپینین بن چکی ہے۔ ایجنٹک اے آئی کی سب سے بڑی خصوصیت خود مختار عمل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نظام ایک مقصد کو لے کر خود مختلف اقدامات انجام دے سکتا ہے۔ وہ مختلف معلومات ذرائع استعمال کرتا ہے، نئے ڈیٹا سے سیکھتا ہے اور راستے میں کوئی مسئلہ آئے تو اپنی حکمت عملی بھی بدلتا ہے۔ اس لیے بہت سے ماہرین اسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی اگلی بڑی انقلاب سے تعبیر کر رہے ہیں۔ تصور کریں ایک کمپنی کو نئی مصنوعات تیار کرنی ہے۔ روایتی طریقے میں درجنوں افراد تحقیق کرتے ہیں، رپورٹس لکھتے ہیں اور فیصلے کرتے ہیں، لیکن مستقبل میں ایک ایجنٹک اے آئی اس پورے عمل کا بڑا حصہ خود انجام دے گا اور وہ عالمی منڈی کے رجحانات کو دیکھے گا، صارفین کے رویے کا تجزیہ کرے گا اور کمپنی کو ممکنہ حکمت عملیوں کے بارے میں تجاویز دے گا۔ اس طرح تعلیم کے میدان میں بھی اس کے اثرات گہرے ہو سکتے ہیں۔ ایک ایجنٹک تعلیمی اے آئی پر طالب علم کی رفتار اور صلاحیت کو سمجھ کر اس کے لیے الگ تعلیمی منصوبہ بنا سکتا ہے۔ یعنی تعلیم ایک ہی نصاب پر نہیں بلکہ ہر فرد کی ضرورت کے مطابق ہو سکتا ہے۔ لیکن اس ٹیکنالوجی کے ساتھ کچھ سوالات بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ اگر اے آئی فیصلے کرنے لگی تو ذمہ داری کس کی ہوگی؟ اگر ایک خود مختار نظام غلط فیصلہ کرے تو اس کا جواب دہ کون ہوگا؟ اسی وجہ سے دنیا بھر میں اس موضوع پر بحث جاری ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے استعمال کے لیے کیا اصول ہونے چاہیے۔
ایک اور اہم پہلو روزگار کا ہے۔ ہر نئی ٹیکنالوجی کی طرح اس کے بارے میں بھی خدشات موجود ہیں کہ کچھ پیشے ختم ہو جائیں گے، لیکن تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ نئی ٹیکنالوجی نئے مواقع بھی پیدا کرتی ہے۔ ممکن ہے مستقبل میں انسان کا کردار تبدیل ہو جائے، وہ براہ راست کام کرنے کے بجائے اے آئی کے نظاموں کی نگرانی اور رہنمائی کرے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ترقی کا سفر 3 بڑے مرحلوں سے گزرا ہے۔ پہلے معلومات کی تلاش کا دور تھا، پھر جنریٹو اے آئی کا دور آیا، اور اب ہم ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں جہاں اے آئی ایک فعال ایجنٹ کی طرح کام کر رہی ہے۔ یہ تبدیلی صرف ٹیکنالوجی کی نہیں بلکہ انسانی معاشرے کی بھی تبدیلی ہوگی۔ آنے والے برسوں میں کاروبار، تعلیم، تحقیق اور حکومت کے طریقے بدل سکتے ہیں، اور شاید سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ جب اے آئی سوچنے اور عمل کرنے لگے گا تو انسان کا کردار کیا ہوگا؟ یہی وہ سوال ہے جو آنے والے زمانے میں ہم سب کے سامنے موجود رہے گا۔